بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، اسموک کے بہت برے حالات ہیں. میں روز کہہ کے تھک گئی مگر کسی کو سمجھ کوئی نہیں آتی. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اسموک جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ ہم 1000 یا 1100 کی جو کوالٹی انڈیکس ہے نا اس کو ٹچ کر کے ہم واپس آ گئے. اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو فضائیں ہیں یہ صاف ہو گئی ہیں، یہ بہتر ہو گیا سب کچھ سچویشن جو ہے. بٹ ہمارا ابھی بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے نا وہ 252 کے اوپر ہے. ناظرین، اگر آپ ایئر کوالٹی انڈیکس کو اگر آپ اچھے ایئر کوالٹی انڈیکس کو آپ کاؤنٹ کریں تو وہ 50 سے نیچے ہونا چاہیے، اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر 50 سے 100 جو ہے وہ بھی ایک نارمل سچویشن میں ہوتا ہے. مگر 100 سے 150 تک کا جو اسموک کی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے نا اس کا سفر بہت برا ہے. اور خاص طور پہ جن کو ایستھما ہے، جن کو کوئی ہارٹ کی ڈیزیز ہے، کوئی ایسے ایشوز ہے، یا سینسٹیو لوگ اسپیشلی بچے ہو گئے اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو بھی تو. اور جو 150 سے اوپر ہے نا ایئر کوالٹی انڈیکس وہ ہر انسان کے لیے خطرناک ہے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اسموک جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، حالات بہتر ہو گئے مگر ابھی بھی اتنے انہیلدی ہے. 252 ہاؤ کم لائک ہم اس میں سروائیو کر سکتے ہیں، ہم جی سکتے ہیں. میں اچھی خاصی آئی تھی 2 دن پہلے، ابھی کل ہی تو مطلب پہلا شو کیا کہ لندن سے میں بڑے سکون سے وہاں کی ٹھنڈ انجوائے کر کے آئی. تو یہاں کی ٹھنڈ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے تو اسموک نے ہماری حالت خراب کر دی ہے. میں تو لینڈ کی ہوں تو ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے جو کار پارکنگ تک گئے تو میرا گلا جو ہے نا چوک ہو گیا تھا. اور آج دیکھ لیں، آج مجھے یہ دوسرا دن ہے تو لاہور میں مجھے سانس لینے میں بھی عجیب سا تکلیف ہو رہی ہے. فضول کے ایسے بلغم جم رہے ہیں، گلے میں تکلیف ہو رہی ہے، چوک سا گلا ہو رہا ہے. اور یہ سب میرے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہو رہا ہے. اتنے برے حالات ہیں یار، کیسے ہم جی رہے ہیں، ہم کیسے سروائیو کریں. اس میں بھی تیاری کرنی پڑتی ہے، کیا کریں. ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے. یہ میری جاب ہے، میں اپنے کام کے حساب سے تیار ہوتی ہوں، آپ اپنے کام کے حساب سے تیار ہوتے ہیں. یہ میرے بھائی حضرات یہاں پہ کیمرہ چلانے کے لیے، پیچھے پی سی آر میں جتنی میری ٹیم ہے وہ، پھر ہمارے پاس جو معزز مہمان آتے ہیں، جو ماہرین آتے ہیں، جو ایکسپرٹس آتے ہیں، جو ڈاکٹرز آتے ہیں، جو آپ کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، وہ بھی سفر طے کر کے آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. مگر میں آپ کو کہوں گی مجبوری ہے تو گھر سے باہر نکلے، ورنہ یہ بند ہو جائیں. یہ جو لاک ڈاؤن لگا یہ بند ہو جائیں بھائی. ایک تو میرے سمجھ نہیں آتا کہ جب اتنے برے حالات ہو جاتے ہیں اس سے پہلے سے ہم جو ہے نا ایک تو پریکاشنز نہیں کرتے. یہ جتنی ملز ہیں، یہ بڑی بڑی ملز ہیں، انڈسٹریز ہیں، اس کا جو دھواں ہے اس کو تو ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے بند کر دینا چاہیے. جتنی بھی مل والے لوگ ہیں اگر، اور اینٹوں والے بھٹے ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو تو کوئی روکے، مہینہ تو رک جائے بھائی. سارا سال ساری زندگی کمائی یہی کرتے ہوئے آئے ہیں، یہی کھا رہے ہیں ہم لوگ. تو بس اب تھوڑا سا رک جائیں. جو فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں میرے کسان بھائی، ان کو بھی میں کہوں گی تھوڑا سا یار خیال کر لیں خدا کے لیے. یہ پرانی پھٹ پٹیاں، یہ چنچیاں، ٹھیک ہے، پھٹا باز سیلنسر والی بائکیں، اس کا بھی خیال کریں. اس کو روڈوں پہ نہ نکلنے دیں، سختی کریں، تھوڑا قانون سخت کریں. اور قانون سخت نہیں ہو پا رہا تو مجھے لگتا ہے عوام کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اگر نیبرز میں آپ کو دکھ رہا ہے کوئی ایسے لوگ ہیں، کوئی روڈ پہ ایسی چلتی ہوئی گاڑی ہیں، تو آپ بھی ان کو روک کے بھائی مشورہ دیں کہ خدا کے لیے یار مت کرو، حالات بڑے خراب ہیں، مر رہے ہیں لوگ. اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہمارا ٹاپک جو ہے آج وہ یہ ہے کہ جو دل کے مریض حضرات ہیں ان کے لیے اسموک کتنی خطرناک ہے. آج یہ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پہ آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جو اس سچویشن کا شکار ہیں تو وہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اس پہ بات کریں گے. آپ سے بھی ڈاکٹر منیر حسین کارڈیولوجسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو سر؟ آئی ایم فائن، تھینک یو. بس یہ تو پوچھنا تو پڑے گا بھلے جو بھی سچویشن ہے، بٹ آل دو. سر تھینک یو فار کمنگ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو دل کے مریض لوگ ہیں، جو سینسٹیو لوگ ہیں، ان کو اسموک کتنا کل کر رہی ہے، کتنا ان کے لیے غلط ہے؟ ہاں، اسموک دل کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. بیسیکلی تو یہ افیکٹ کرتی ہے لنگس پہ. تو تھوڑا سا میں اگر آپ کو ہیمو ڈائنامکس بتاؤں کہ ہمارے ہارٹ کے نا 2 حصے ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ، ایک لیفٹ سائڈ. رائٹ سائڈ جو ہے وہ رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل پہ ڈپینڈ ہوتی ہے، اور جو لیفٹ سائڈ ہے وہ لیفٹ وینٹریکل اور لیفٹ ایٹریم پہ ہوتی ہے. اب جو ہمارا سارا جسم کا بلڈ ہے وہ رائٹ سائڈ پہ آتا ہے، وہاں سے وہ لنگس میں جاتا ہے آکسیجن ملنے کے لیے، اور وہاں سے لیفٹ سائڈ سے پھر وہ پوری باڈی میں آگے تقسیم ہو جاتا ہے. جب لنگز ہی افیکٹڈ ہیں
تو وہ آگے جو بلڈ ہارٹ کو جا رہا ہے یا آگے مسلس کو جا رہا ہے اس میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور وہ مزید ورس کر دیتا ہے دل کے مریضوں کے لیے، وہ مزید خطرناک ہوتا ہے۔ تو سر یہ جو سینسیٹیو لوگ ہیں جن کو دل کے ایشوز نہیں بھی ہیں، اور بھی کوئی ایسے جس سے استما ہو گیا کسی کو، آپ کو پتہ ہے کسی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کوئی اپنی طرف سے کوئی انفیکشن ہے، کوئی وائرس ہے، تو ان کو کتنا افیکٹ کرے گی؟ ان کو بھی بہت زیادہ، دیکھیں اگر دل کے مریض نہیں بھی ہیں تو ان کو سی او پی ڈی ہے، ایسمیٹک ہیں یا وہ ڈائبیٹک ہیں، تو یہ جو اسموک ہے ان کی ڈائبٹیز کو ورس کر دے گی، ہائپر ٹینشن کو انکریز کر دے گی، جس کی وجہ سے دل پہ افیکٹ آئے گا، اور ڈائبٹیز کی وجہ سے کہ ساری باڈی میٹابولک سنڈروم ہوتا ہے اور وہ سارا جسم اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، کیا جو دل کے مریض ہیں یہ اسموک جو ہے دل کے مریض کو بڑھا دیتی ہے؟ یہ دورہ بھی لگ سکتا ہے دل کا، یہ فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ایسے خطرے بھی ہیں؟ دل کا دورہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری پلیک فارمیشن ہے، جو کارنری آرٹریز میں پلیک بنتی ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کر دیتی ہے۔ ڈی سٹیبلائز ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی کلاٹ ٹوٹتا ہے اور وہ آگے جا کے پھنس جاتا ہے اور جو مریض کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ فالج اس سینس میں کہ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جائے تو اوپر برین ہیمریج ہو جائے گا اور فالج ہو جائے گا۔ تو یہ ساری کازز۔ سر سانس کے جو مریض ہوتے ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہوگی ان کو، تو اسموک کی ان کا ورس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ جو آپ دیکھیں نا، جو لنگس ہیں دے آر لائک اے اسپنج، اور وہ کاربن مونو آکسائڈ اس کے اندر ایکسیسو چلی جائے، ڈسٹ پارٹیکلز ایکسیس، اور اس کے اتنے باریک، آپ نے پہلے بھی شاید 1-2 شوز میں کہا ہے، اتنے باریک ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ماسک سے بھی نہیں وہ پریونٹ ہوتے، وہ سیدھے لنگس میں جاتے ہیں اور لنگس کا جو اس کا جو کرویچر ہے وہ سارا خراب کرتے ہیں۔ سر سنا یہ کہ جو سردیاں ہوتی ہیں اس میں خون کی جو شریانیں ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں اور بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ سکڑتی تو شہر نہیں ہے، لیکن وہ ہم جو کارڈیولوجی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ واکنگ اگینسٹ دی کولڈ ونڈ وہ انجائنا کر دیتی ہیں، تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ بھئی انجائنا ایگریویٹ ہو جاتا ہے ٹھنڈ کے ساتھ، لیکن کوئی نالیاں سکڑتی تو میرا خیال ہے نہیں ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں، جو بھی پیشنٹس ہیں، ان کو سردیوں میں سانس لینے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا یہ موسمی الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ نزلہ ہوتا ہے، کوئی استما ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جی، جو ایسما ہے، جو سی او پی ڈی کے پیشنٹس ہیں، وہ سردیوں میں ورس ہو جاتا ہے، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جی وہ اگر لنگس افیکٹ ہوں گے تو ہارٹ بھی افیکٹ ہوگا، لنگس اور ہارٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اگر ہارٹ افیکٹڈ ہے تو لنگس پہ خرابی ہوگی، اگر لنگس افیکٹڈ ہیں تو ہارٹ پہ پرابلم آ سکتی ہے، تو اس وجہ سے جو سی او پی ڈی کے پیشنٹس ہیں وہ ورس ہو جاتے ہیں سردیوں میں۔ سر ابھی جو سچویشن چل رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو امیونٹی سسٹم ہے لوگوں کا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو کچھ ایسی غذائیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ دل کے مریضوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ان دس اسموک سچویشن؟ دل کے مریضوں کے لیے ہم عام طور پہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو نٹس ہیں، اخروٹ، بادام، کیونکہ ان میں اومیگا 3 آئلز ہوتے ہیں، کچھ جو نیچرل، ہم اومیگا 3 آئلز بازار سے بھی لے کے سنتھیٹک کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو نیچرل ہیں، تو یہ زیادہ کھائیں، اس کے ساتھ امیونٹی ڈیولپ ہوگی، اور باقی فروٹس وغیرہ کھائیں، اس کے ساتھ امیونٹی ہوگی۔ لیکن ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں؟ ایکسرسائز جو یا ان کا سانس پھولے گا؟ اس کے ساتھ سانس خراب ہوگا۔ اچھا، تو پھر واک وغیرہ بھی نہیں کر سکتے؟ نارمل واک کر سکتے ہیں ود گھر میں ٹریڈمل وغیرہ کے ساتھ ہیں، ماسک پہن کے، جو یا باہر جائیں تو ماسک کے ساتھ؟ ماسک پہن کے جائیں۔ اچھا، تو اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ کوئی ایسی پریکاشنز جو مجھے لگتا ہے دیکھنے والوں کو آپ ضرور بتائیں۔ جی، جو کھٹی اور اس طرح کی جو الرجی آپ کو کرتی ہیں، یہ کھٹی چیزیں ہیں وہ نہ کھائیں، اس کے علاوہ تو احتیاطی تدابیر میں کھٹی چیزوں کو اوائڈ کرنا۔ وائی کھٹی چیز اس سے گلے خراب ہونے کا؟ ہاں، وہ الرجی، اس میں الرجی ڈیولپ ہونے کا، الرجی ایشوز زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کھٹی چیزوں کو سردیوں میں ویسے بھی، اور ٹھنڈی چیزوں کو بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے نا، کیونکہ اس سے بھی اگر کھانسی واسی ہو جائے گی تو دل کے مریض جو ہیں ان کو ورس پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ تھینک یو، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں سر، اور ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو دل کے مریض، جو سینسیٹیو حضرات ہیں، وہ جب اسموک کی سچویشن میں ان کی حالت خراب ہوتی ہے تو کس طریقے کی پریکاشنز اور احتیاط جو ہے وہ احتیاط اپنا سکتے ہیں جس سے ان کی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹیک اے بریک۔
ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہم آج بات کر رہے ہیں جو دل کے مریض ہوتے ہیں, جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں, وہ اسموک کی حالت میں اس طرح کی سچویشنز میں اپنا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. سر کوئی ایسی پریکاشنز ہیں اسپیشلی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضروری بتانی چاہیے؟ ایک ہمارے پاس آئے تھے یہاں پر ڈاکٹر, تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک جو ماسک ہے آکسیجن والا بوتل نما, وہ آج کل بازار میں مل رہا ہے, تو وہ بچوں کو جو ہے نا اس طرح سے اگر آکسیجن کی کمی ہو تو ان کو وہ بچوں کو آکسیجن دی جا سکتی ہے. انہیلر ٹائپ کا آکسیجن ماسک جو کہ بازار میں مل رہا ہے, بڑا سستا بھی تھا. تو اسی طرح کی کوئی اور بھی چیز آپ کو لگتا ہے کہ اگر گھر میں ہم بچوں کو اور اپنے لیے رکھ سکیں, کوئی ایسی چیز؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ جو جن کو اس طرح کی تکلیف ہے وہ جو اسموک کے ایریاز ہیں وہاں سے ذرا دور چلے جائیں کچھ عرصہ کے لیے, جب تک ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا. یا انڈور رہیں تو اپنے کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں. پھر آج کل جو ایئر پیوریفائرز آئے ہوئے ہیں, کوئی ایئر پیوریفائر کے استعمال کر لیں. گھر پہ کر سکتے ہیں. اس سے فرق پڑتا ہے؟ اس سے تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے, کچھ انڈیکس نیچے آ جاتا ہے. اور دوسرا سر وہ تو ویسے بھی بڑی اچھی چیز ہے, گھر میں ویسے بھی لوگوں کو رکھنا چاہیے. لیکن دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کتنے نہیں, کیونکہ تھوڑی سی جب ہمارے ملک میں جب یہ چیزیں زیادہ بکنی شروع ہوتی جاتی تو ان کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل کوئی شک نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر باہر نکلیں تو N95 کا استعمال کریں, ماسک ضرور پہنیں. یہ ہے کہ اتنے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں کہ جو عام ماسک ہے وہ اس کو فلٹر نہیں کر سکتا, اس لیے N95 یوز کریں. سر دل کو مضبوط رکھنے کے لیے, دل کو صحت مند رکھنے کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں ہمیں کرنی چاہیے؟ وہ تو ایک جنرل سا یہ سوال ہے کہ دل کو مضبوط رکھنے کے لیے تو ہمیں ایکسرسائز کرنی ضروری ہے. اگر ہم اسموکنگ کرتے ہیں کہ جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو ختم کریں. اور رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ اسموکنگ, اوبیسٹی, سیڈنٹری لائف سٹائل, ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن. اپنی ہائپر ٹینشن کو کنٹرول میں رکھیں. اگر اوبیز ہیں تو اس کو اوبیسٹی کو کم کریں. سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ چھوڑ دیں. سیڈنٹری لائف سٹائل ہے تو اس کو ختم کریں. ڈیش ڈائٹ پہ آئیں. اچھا. اور اس کے بعد نٹس کھائیں جن میں اومیگا 3 آئلز ہیں. ہیلدی فوڈ کھائیں, فروٹس, سبزیاں, ان کا استعمال زیادہ کریں. اور پھر باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. بے شک بے شک. سر اینڈ میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے تو پلیز گو ہیڈ, دس از یور کیمرا اینڈ ٹیل یور آڈینس whatever you want to say. بالکل. دل کے مریضوں کے لیے خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی دوائیاں کنٹینیوس استعمال کریں. سردیوں سے بچیں, اپنے سینے کو ڈھانپیں, اور اسموک سے خاص طور پہ بچیں کیونکہ اس سے جو سانس کی بیماریاں ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں. خاص طور پہ وہ پیشنٹ جن کو کارڈیومایوپیتھی ہے, جن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں, وہ اور ورس ہو جاتے ہیں ان دنوں میں. اور اگر اس طرح کی کوئی تکلیف ہو تو فوراً قریبی اسپتال میں جائیں تاکہ وہاں پہ آکسیجن مل سکے, یا کوئی ہم ڈائیوریٹکس لگاتے ہیں وہ لگا سکیں. زبردست. آخر میں ایک اور چیز میں بھی بولنا چاہوں گی, نیند پوری کریں, ٹائم پر سویا کریں, ٹائم پر صبح جلدی اٹھا کریں, اور رات کو جو نیند کا ٹائم ہے اس پہ پوری اچھی طریقے سے فریش نیند مکمل لیا کیجیے, کیونکہ نیند آپ کی جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو بڑا اسٹرانگ کرتا ہے. تو جن لوگوں کی امیونٹی یا بچوں کی امیونٹی بالکل کمزور ہو چکی ہے, سر آپ اس بات سے ایگری کریں گے, یا وہ بالکل لاغر ہو چکے ہیں, طاقت نہیں ہے ان کے اندر, یا پھر کسی وائرسی جرم سے لڑنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے, تو صرف اس وجہ سے کہ بچے اپنی نیند پوری نہیں کرتے, آئی پیڈ میں بیٹھتے ہیں, فونز میں لگے رہتے ہیں, ساری صحیح رات جاگ رہے ہوتے ہیں, یا پھر جو پیرنٹس ہیں اپنی جان بچانے کے لیے وہ بچوں کو ان چیزوں میں بزی رکھتے ہیں, خود بھی وہ سہیلیوں سے اور رشتہ داروں سے فونوں پہ بات کر رہی ہوتی, مائیں بھی اور میاں حضرات بھی ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں فونوں پہ. تو یہ جو ہے گھر کا ماحول سا بن گیا. کسی کے گھر چلی جاتی ہوں میں تو موسٹلی یہی ماحول دیکھتی ہوں کہ کسی کے میاں ادھر لگے ہوئے ہیں فونوں پہ, بیگمات ادھر اپنے رشتہ داروں سے لگی ہوئی ہیں, بچے اپنے آئی پیڈوں پہ لگے ہوئے, اور رات جگا ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں بھائی بچوں کی چھٹیاں رات جگ ہو رہی ہے. یہ رات جگہ چھٹیوں پہ بھی نہیں ہوتی ہے بھائی. خدا کے لیے امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے چاہے چھٹیاں ہوں یا آپ کی پڑھائی والے دن ہوں یا آپ کے کالج والے دن ہوں, ٹائم پہ سوئیں بس, ہے نا. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو آئی پیڈس ہیں یا جو ہمارے موبائلس ہیں, ان کے اندر جو روشنی ہوتی ہے نا, جب ہماری آنکھوں میں جاتی ہے تو ہمارے ایک نیچرل ہوتا ہے میلیٹونین, تو اس کی سکریشن ہوتی ہے تو ہمیں نیند آتی ہے. تو اس کی وجہ سے میلیٹونین سکریٹ نہیں ہوتی اور بندے کو نیند نہیں آتی. وہ ساری رات آئی پیڈ کے اوپر اور اس کے اوپر بیٹھا رہتا ہے. جی, اور جتنی میری سہیلیاں میلیٹونیم پہ لگ گئی ہیں اسی وجہ سے لگ گئی ہیں کیونکہ وہ نیچرل اس کو آ ہی نہیں رہی, ختم کر دی ہے زندگی اپنی, خراب کر دی ہے, وہ اب باہر سے لے رہے ہیں. بالکل. خدا کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھیے, نیند پوری کیجیے, اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کیجیے, ٹھیک ہے. آپ خوش رہیں گے, آپ کی صحت رہے گی تو سب کچھ اچھا لگے گا آپ کو. ایک بریک کے بعد
واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین ابھی ہم بات کریں گے کہ جو پیرنٹس جاب کر رہے ہوتے ہیں, ورکنگ ویمن ہوتی ہیں یا پھر جو مرد حضرات بھی باہر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ اگنور ہو جاتے ہیں, نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, ان کی پرورش جو ہے, ان کی جو تربیت ہے وہ اس حساب سے نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے, لوگ تو یہی کہتے ہیں. تو اب آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اس میں کتنی سچائی ہے, اور اگر ہے تو پھر بچوں کی تربیت کے لیے پیرنٹس کس طریقے سے ٹائم نکال سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے بڑی زبردست مہمان ہیں, امبرین عسکری ہیں, پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہیں. آج ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم کام کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جو ہے اچھی تربیت دے سکیں. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم فضا, آئی ایم گڈ. آپ کیسی؟ زبردست. آج کا ٹاپک بھی بہت زبردست ہے. آئی ہوپ کہ آپ اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے, اور مجھے لگا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا اس پہ بات کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ جو ورکنگ ویمنز ہوتی ہیں خاص طور پہ, کیونکہ مائیں جو ہیں وہ ایک بنیاد ہوتی ہیں بچوں کو تربیت دینے کے لیے, تو اگر وہ بھی کام کر رہی ہیں, کیونکہ مرد حضرات تو کام ہی کر رہے ہیں, مگر جب مائیں بھی کام کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں باہر, تو پھر بچے کتنا نگلیکٹ ہوتے ہیں, کتنا اگنور ہوتے ہیں اس سچویشن میں. تھینک یو فضا. سب سے پہلے آپ کی بات صحیح, یہ جو ٹاپک ہے جو ورکنگ ویمن آ جاتی ہیں ان کے جو بچوں کا بیسکلی بہت ایشو بھی ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کتنے اگنور ہوتے ہیں, اٹ ڈپینڈس کہ آپ بچوں کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. اب دو طرح کی مدرز ہیں جو ورکنگ ہوتی ہیں, ایک 9 to 5 ہیں جو ورکنگ ہوتی ہیں, اور ایک ہوتے ہیں جو ارلی فری ہو کر گھر پہ آ جاتی ہیں. بٹ ان بوتھ کیسز دے ہیو ٹو مینیج دیئر اون ٹائم, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ گھر پہ نہیں ہیں تو آپ نے یا تو میٹس کے حوالے بچے کیے ہوتے ہیں یا گھر پہ کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر اسکول گوئنگ ہیں تو آدھا ٹائم تو چلیں اسکول میں اسپینڈ ہو جاتا ہے, یو نو دیٹ کہ بچہ بھی سیف زون میں ہے کہ بچہ اسکول میں جا رہا ہے. بٹ ان آل کیسز یو نیڈ ٹو سی کہ کتنا ہمارا اس میں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے ایز اے مدر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مدر ہی ایسی ایک پرسنالٹی ہے جو اپنے بچے کو بناتی ہے. شروع سے اس کی جو تربیت سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ مدر کے ساتھ ہوتی ہے. گھر کی پیرنٹنگ جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنا پارٹ اس کے اندر. اب فادر پہ تو ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی شاید فادرس کا اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی کیونکہ وہ کما رہے ہیں ساتھ میں, اور یہ ساری رسپانسبلٹی مدرس کے پاس رہ جاتی. بٹ آئی وڈ سے کہ یہ دونوں کا ہی پارٹ ہوتا ہے. اب جو مدرس ورکنگ ہے دے نیڈ ٹو سی کہ ہم نے کس وقت کیا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے بچوں کے ساتھ. ہم جب گھر جاتے ڈیفینیٹلی ہر کوئی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے. آپ جب واپس گھر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, لیکن جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ گھر جا کے مجھے کرنا کیا کیا ہے, بچے کو اٹینڈ کرنا ہے, کوکنگ کرنی ہے, یا گھر کو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. ہمیں بیسکلی جو ورکنگ ویمن ہے ان کو بیسکلی جو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. کیوں؟ تاکہ آپ کا بچہ کہیں پہ اگنور نہ ہو. جن پیرنٹس کے جن ماؤں کے بچے میٹس کے پاس ہوتے ہیں, سب سے پہلے دے نیڈ ٹو کہ وہ بچہ جس میٹ کے پاس ہے وہ میٹ خود کیسی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے, بہت سی دفعہ میں نے آبزرو کیا کہ وہ میٹس خود بھی ٹھیک نہیں ہوتی. سو ان کی جو آگے سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا. ہائیجینکلی دیکھ لیں, ان کی کمیونیکیشن دیکھ لیں, وہ جیسے ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو بچے بہت زیادہ اگنور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اگر بچہ اگر ڈے کیئر سینٹر میں ہے تو وہ ڈے کیئر سینٹر کدھر ہے؟ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اگر ہیں بھی تو کیا وہ سارے ایس او پیز فالو کر رہے ہیں جو کہ ہونے چاہیے ڈے کیئر سینٹر کے. سیکنڈلی اگر آپ کا بچہ گھر کے انوائرمنٹ میں اگر دادا دادی کے ساتھ ہے تو وہاں پہ بھی اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کو وہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کر کے جانی ہیں کہ میں اگر اتنے ٹائم کے لیے باہر جا رہی ہوں تو میرا بچہ گھر پہ پیچھے کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, کس طرح سے. سو اگر آپ نے یہ ساری چیزیں مینیج کی ہوئی ہیں اور مینیجیبل ہیں تو آپ کو پھر اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو وہ پورا ٹائم جب تک وہ سوتا نہیں پھر آپ کا اس کے ساتھ ہے. اگین دین یو ہیو ٹو مینیج کہ میں نے گھر جا کے کتنا ٹائم بچے کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے. میں نے اس کے ساتھ کھانا کھانا ہے, میں نے اس کے اسکول کا ٹائم دیکھنا ہے کہ آپ پڑھ کر آئے ہو, اگر بچہ اسکول گوئنگ ہے آپ اس کے ساتھ ہوم ورک کروائیں اس کو, تاکہ کہیں نہ کہیں اس کو یہ ضرور خیال رہے کہ مدر میرے ساتھ ان ٹچ ہے, وہ مجھے دیکھ رہی ہیں. کیونکہ بچے جو گھر پر ہوتے ہیں نا وہ آل ڈے دے ویٹ فار دی مدرس. اچھا امرین, میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے, بچے سے ہم لوگ اپنی چیزوں کو نا سنا کے, کسی کو دکھڑا یا کوئی بات یا کوئی غم یا کوئی تکلیف کوئی بھی چیز یا مشورہ لینے کے لیے بھی ہم کسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جب ہمیں مل جائے کوئی صحیح انسان, تو ہم فوراً اپنی چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ شیئر کرنا اچھا لگتا ہے اور شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح بچے بھی میں نے دیکھا ہے کہ تاثر کرتے ہیں, بتاتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں ان کی کوئی سنے. بٹ جب پیرنٹس اگر ورکنگ پوزیشن میں ہیں اور دونوں ہی باہر ہیں
اور ان کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ وہ شام کو آ رہے ہیں گھر پہ, خود بھی تھکے ہارے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ایک اسٹریس ہے. بالکل. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیرنٹس جو کام کرتے ہیں وہ بچوں کو بالکل اگنور نیگلیکٹ کر دیتے ہیں, آلدو ان کے سر پہ زیادہ پریشر پریشانی ہوتی ہوگی, ظاہر سی بات ہے انہی کے بچے فکر میں تو رہتے ہوں گے کہ بچوں نے کھانا کیا کھایا ہے, میں چھوڑ کے آئی تھی, اب گھر جاؤں گی تو پتہ چلے گا کہ دونے والے کھائے روٹی کے تو پوری ثابت رکھی ہوگی. اس طرح کی ساری چیزیں دماغ میں رہتی ہیں, عورتوں کے تو بہت ہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سچویشن میں وہ جو بچوں کی سن نہیں پاتے پیرنٹس, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس چیز کو کیسے مینیج کریں. ایک بات تو آپ نے بڑی اچھی کی ٹائم مینجمنٹ کی, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی انسان, کوئی بھی عورت اگر ٹائم مینجمنٹ میں عبور حاصل کر لے تو وہ کامیاب عورت ہے, وہ کامیاب مرد ہے. ٹھیک ہے, اور بچوں کو اگر ہم یہ اسکل سکھانے جائیں تو کیسے کریں. دیکھیے آپ نے ویسے بڑی اچھی بات کی کہ ہر ایک کو ایک ضرورت ہوتی ہے ایکسپریس کرنے کی. ہم سمجھتے ہیں شاید بچوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کو سب اپنے لیول سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے اچھا, اور ہم اپنی طرف سے ڈیفینیٹلی اچھا ہی کرنے کی کوشش کریں تو اس نے اچھا کھا لیا, اس کو اچھی چیزیں پرووائڈ کر لی, لیکن کہیں نہ کہیں بچے کو بھی یس دے نیڈ اے ٹائم, اور وہ ہے کوالٹی ٹائم جو اس کے ساتھ پیرنٹس اسپینڈ کریں. پیرنٹس کو چاہیے کہ ایک جو کوالٹی ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ سارے دن کی کنورسیشن کریں, آپ کمیونیکیشن کریں کہ ان کا دن کیسا گزرا تھا, آپ نے کیا سارا دن کیا, کیسا اسکولنگ کیسے تھی, گھر میں آپ نے کیا ایکٹیویٹیز کی. آپ جب بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جب ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کوالٹی ٹائم نکالتے ہیں, تو وہ جو کوالٹی ٹائم آپ نے شاید آدھا گھنٹہ ان کو دیا, دیٹ از مور دین انف. بچے کو پتہ ہے کہ آدھا گھنٹہ مدر کی توجہ کہیں اور نہیں تھی, وہ کہیں اور بزی نہیں تھی. اکثر کیا ہوتا ہے کہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مدرس بہت زیادہ بزی ہو جاتی ہیں اپنے موبائلس میں کہ ہم نے ایک ڈرامہ دیکھنا تھا, مجھے بھی تو می ٹائم چاہیے, میں بھی تو اپنا ٹائم اسپینڈ کروں. لیکن یاد رکھیے کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوتا ہے, آپ کو بہت سی چیزیں سیکریفائس کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کے لیے آپ کہیں بچے کی چیزوں کو سیکریفائس کر لیں. یہ چیزیں ہمارے یہاں پہ کچھ زیادہ پکڑتی جا رہی ہیں ٹائم. سو جو کوالٹی ٹائم ہے, ہمیں چاہیے کہ آپ اپنا ٹائم ہاف این آور, جب تک بچہ سوتا نہیں, آپ اس کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں گے, 8-9 بجے وہ سو جائے, اس کے بعد آپ اپنا جو ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں فردر آپ وہ کریں. کیونکہ اگر آپ ہر چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا کہ آپ جاب بھی کر رہے ہیں, پھر آپ کو می ٹائم بھی چاہیے, پھر آپ کمفرٹ زون میں بھی رہیں کہ نہیں اب میں گھر آ گئی ہوں تو آپ مجھے پلیز پیچھے ہو جاؤ, شور نہیں کرنا, آپ جا کے کھیلو. اکثر یہی اسٹیٹمنٹ آپ کو سننے کو ملتی ہے, اچھا ابھی تم ٹی وی دیکھو, ابھی تم کھیلو جا کے, ابھی میں تھکی ہوئی ہوں. آپ کو یہ چیزیں پھر چھوڑنی پڑتی ہیں, کیونکہ ایک یہ وہ سٹیج ہے کہ اس سٹیج میں اگر آپ پیرنٹس بچوں کے ساتھ نہیں ہیں تو بچے بھی پھر آپ نے دیکھا کہ ضدی ہو جاتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ اس وقت ان کی جو سینٹر آف اٹریکشن ہے صرف وہ پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کو دنیا میں اور کوئی ریلیٹیو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی سوائے ان کے پیرنٹس میں. اگر پیرنٹس بھی وہ ٹائم ان کو نہیں دے پا رہے, اور ایسے بچے جب دوسروں کے ہاتھوں میں پرورش پاتے ہیں تو ان کا سینیریو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اگنور بچوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے, یعنی کہ وہ جیسے بچے دوسروں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان میں ڈسپلن کی کمی ہوتی ہے, ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, وہ بہت سی چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتے, رشتوں کو امپورٹنس نہیں دیتے. اور یہ آپ کو تب نظر آتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اور جب آپ کو کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ بھی تو نہیں تھی نا, یہ تو آپ کی وجہ سے ہوا, آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا. اور بچے آپ کو یہ بات ریئلائز کراتے ہیں, یاد کراتے ہیں جب ایک ٹائم آتا ہے. سو اس سے پہلے کہ وہ ٹائم کبھی آئے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں. کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں کو کس ایج میں ہم نے انڈیپینڈنٹ کرنا شروع کرنا ہے, کیونکہ ایک انڈیپینڈنسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے بچوں میں بھی آنی چاہیے. بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو جب گھر آتے ہیں کام کر کے تو ان کے بچے جو ہیں وہ بستر ادھر پڑا ہوا ہے, تکیہ ادھر پڑا ہوا ہے, اسکول سے آئیں تو یونیفارم ادھر پھینکا ہوا ہے, موزہ ادھر پھینکا ہے, جوتا ادھر پھینکا ہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کو یہ چیزیں ہمیں کروانی چاہیے کہ ہم ان کو بولیں کہ اسکول کا بیگ جو ہے وہ خود اٹھاؤ. بالکل, ٹھیک ہے, جہاں تک آپ اٹھا سکتے ہو آپ اپنا بیگ خود پک کرو, رات کو اپنا ٹائم ٹیبل دیکھ کے بیگ خود پیک کرو, جوتوں میں پالش خود کرو. اف نو میٹر اگر آپ کے پاس سرونٹ ہے اس کے باوجود جوتوں کو پالش کر لیا. اگر تھوڑے سے بچے بڑے ہیں تھوڑی استری کر لی, ہینگر میں کپڑے اپنے سائڈ پہ رکھے, اپنی چیزیں الگ کی. ٹھیک ہے, جس بستر سے اٹھے تو تکیہ سرانے سے صحیح کیا, بستر جھاڑا, ایسی تھوڑی بہت ایسی. آپ واش روم سے نکلیں تو سنک گیلا کر کے نہ نکلیں, منہ دھویا تو اس کو کپڑے سے صاف کر کے. یہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہیں اگر ہم بچوں میں یہ ڈال دیں تو تھوڑی سی ایک تو پیرنٹس کی بھی ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی مجھے لگتا ہے, نہیں, اور بچے تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ فضا بالکل صحیح بات ہے, ہمیں ان کو بنانا چاہیے انڈیپینڈنٹ. اور یہ کب سے, جب بچے چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس ٹوائز آ جاتے ہیں, تو آپ بچوں کے ساتھ کھیل میں کہتے ہیں کہ چلو اس کو واپس رکھتے ہیں, کون پہلے رکھے گا. آپ ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینا شروع کر دیں.
اکثر پیرنٹس مدرس کو ہم نے دیکھا کہ بچے کھیل کے چلے گئے تو وہ اکیلی باسکٹ میں ڈال رہی ہے. آپ بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں. آپ کچن میں جاتے ہیں تو آپ بچوں کو ساتھ میں کچن میں لے کے جائیں. آپ ان کو ایک پلیٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو گلاس ٹیبل پہ رکھے آؤ, پلیٹ رکھے آؤ, کھانا کھا لیے تو چلو ہم سب اس کو کلین کرتے ہیں. ہمیں بچوں کو بتانا پڑتا ہے, بچے خود سے چیزیں نہیں سیکھتے. اگر آپ ان کو نہیں کہیں گے تو وہ بیٹھے رہیں گے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ بچوں کو انوالو کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ چلو جلدی سے کلین اپ کرتے ہیں, چلو یہ ایریا جلدی سے صاف کرتے ہیں, چلو بیڈ بناتے ہیں. ایک دفعہ بچے کو بیڈ بنانے کی عادت ہو جائے گی تو آپ کو صرف ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ کہنا پڑے کہ جو اپنا بیڈ بنا لو, اس بیڈ سے ہی کرائیں گے. اور یہ ڈسپلن ہمیں بچپن سے ہی مینٹین کرنا پڑتا ہے. اگر آپ جاپان میں دیکھیں, چین میں دیکھیں تو وہاں پہ ڈسپلن لایا جاتا ہے بچوں میں. آپ کی اسکولنگ ہی اس قسم کی ہے وہاں پہ کہ یہ چیزیں ڈش واشنگ ہے, کلین کیسے کیا جاتا ہے, اپنی چیزوں کو کیسے رکھا جاتا ہے, چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہمارے اسکولس میں یہ چیزیں بھی کم ہوتی تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, خود کھانا کھائیں. تو صفائی بھی سکھائی جاتی ہے, صفائی سکھائی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے کہ آپ صبح جو ہے نا اسکول صاف کریں, ایگزیکٹلی یہ ڈبے کلیئر کریں, کپڑے لیں, اس کو ڈسٹ کریں, چیزیں کریں. آپ کو یہاں جیسے میرا سریا ڈالتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ چیزیں نا بہت, میرا بیٹا ابھی 3 سال کا تھا اور میں آئی یوز ٹو ٹیل دیم کہ آپ نے جو بھی ریپر ہے نا ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. سو ہم ایک جگہ گئے تو اس کو کہیں پہ بن ملا نہیں, تو وہ اتنا پریشان رہا کہ ماما یہ میں نے کہاں پہ پھینکنا ہے. تو میں نے کہا اچھا ابھی آپ اپنی پاکٹ میں ڈال لو. سو یہ چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بچوں کے ذہن میں چیزیں ڈال دیتے ہیں نا کہ آپ نے صرف بن کا ہی یوز کرنا ہے یا آپ نے اس کو واپس رکھنا ہے, بچے اس کو فالو کرتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا بچے بھی چھوٹے ہیں, ان کو ہم کیا کہیں گے, ہم خود ہی کر لیتے ہیں, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہر چیز پہ, اور اسپیشلی جب آپ ورکنگ ویمن ہیں تو آپ کو تو بہت زیادہ ڈسپلن اپنی لائف میں لانا پڑتا ہے. ورنہ یہ جو اگنورڈ بچے ہوتے ہیں, ہم ان کو اکثر بینگ ایجوکیشنسٹ, ہم بچوں کو ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں, ہم پیرنٹس کو اکثر بلاتے ہیں. میری امی کی نا لیدر گارمنٹ کی فیکٹری تھی, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ 8 بچے, میں سب سے چھوٹی تھی. موسٹلی میں بچپن سے ہی چھوٹی سی امی کے ساتھ جایا کرتی تھی فیکٹری میں بھی. امی کے پاس بہت سارے ورکر ہوتے تھے جس پہ مشین پہ وہ عورتیں کام کرتی ہیں, لڑکے مرد سارے کام کر رہے ہوتے تھے کیونکہ لیدر گارمنٹ کی فیکٹری تھی. تو میں امی کو کہتی تھی کہ امی میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے تو میں نے نا کام کرنا ہے. چھوٹی سی تھی تو امی کہتی تھی, اب میں کام کے لیے نہیں جاتی تھی, میں وہاں پہ روب جتانے جاتی تھی. میں کہتی تھی آپ نے کام کر لیا, نہیں کیا, اب آپ 3 اور بیگ کریں گی, اب آپ یہ اور. تو میں اس امی کو بڑا غصہ آیا. امی نے کہا تم نے کام کرنا ہے, تم نے میرے ساتھ جانا ہے. میں اتنی بڑی نہیں تھی, 8-9 سال کی تھی. امی نے کہا ٹھیک ہے آؤ کام کرو. امی لے کے گئی اور امی نے مجھے کہا کہ جتنے بھی یہ جو بیٹھے نا سلائی مشین پہ, ان کی ساروں کی ڈسٹ بن تم نے کلیئر کرنی ہے. تو وہ میری امی نے اکڑ توڑی میری. آپ کو سمجھ آ رہی ہے, میں نے سب کی ڈسٹ بن صاف کی تو میری وہ جو آرڈر کرنے والی حالت تھی نا وہ ٹھیک ہو گئی. تو یہ ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد جو ہے نا آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین ابھی ہم پیرنٹنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں, جو خاص طور پہ پیرنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. اچھا یہ کہتے ہیں لوگ کہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس, ان کے بچے سب سے زیادہ اگنور ہوتے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ یہ somehow true. اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سچ ہے. اور وہ بچے زیادہ اگنور ہوتے ہیں جو چھوٹے ہیں. اگر تو گرون اپ ہے اور ان کی تربیت اور ان کا سیٹ اپ صحیح ہو گیا ہوا تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بچے بہت چھوٹے ہیں, جیسے کچھ پیرنٹ کچھ مجبور, دیکھیں ورکنگ ویمن اکثر سم ٹائم مجبور بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کسی مجبوری کی بنا پہ جاب کرنا پڑتا ہے. اکثر آپ کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے 1 منتھ کے بعد, وہ واپس اپنی جاب پر آ جاتی ہیں. اس وقت تک وہ پریشان ہوتی ہے کہ ہم نے بچہ کس کے حوالے کرنا ہے, ہم نے میٹس کے حوالے کرنا ہے, گھر میں کوئی سنبھالے گا نہیں سنبھالے گا. اب گھر میں بھی جو اس کو ٹیک کیئر کر رہا ہے اس کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ وہ سارے دن اپنے پاس بچے کو رکھے, ٹھیک ہے. اور اگر میٹس کے پاس جا رہا ہے تو میٹس کے پاس سارا دن ان کے جو آپ کا روم بنایا ہوتا ہے, نرسنگ روم یا جو بھی ہے, وہاں پہ بچہ ان کے ساتھ سارا دن ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے. سم ہاؤ مدرس چیک بھی کرتی ہیں کہ میں چیک کر رہا ہوں کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں, اور یہ جینوئن کیسز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں پہ میٹس نے جو کھانا ان کو پرووائڈ کیا گیا ان کے بچوں کے لیے, 2-3 سال کے بچے تھے, انہوں نے خود کھایا, بچوں کو نہیں کھلایا. اور بچوں کی اس وجہ سے طبیعت بھی خراب ہوئی, وہ ویک ہوتے گئے. جب ڈاکٹرز کو چیک کرائے گا انہوں نے کہا جی اس کو تو فوڈ ہی صحیح نہیں جا رہا تھا, آپ اس کو کھلاتی نہیں ہیں کیا. سو اس میں بہت سی جو میڈز ہیں وہ خود کھانا کھا جاتی ہیں جو بچوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس حد تک چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی. ہائیجین کے حوالے سے اگر کوئی چیز نیچے گر گئی ہے وہ واش نہیں کرتی ہیں. سو ایک طرح سے تو ہیلتھ کے وائز بھی وہ اگنور ہو گیا بچہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سارے دن کسی اور کے پاس رہتے ہیں, میٹس کے پاس رہتے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ مدد توجہ نہیں دے رہی, بعض دفعہ مدد کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ 100% نہیں دے پاتی. اچھا اب ہوتے اچھے خاصے پیچھے سے کھاتے پیتے گھرانے کے
بچے ہوتے ہیں, مگر جسٹ بیکاز وہ پیرنٹس جو ہے ان کو سرونٹس وغیرہ کے اسٹاف وغیرہ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں, تو ماں اور باپ کا تو اسٹائل بڑا وکھرا ہوتا ہے, بڑے گروم طریقے سے بیٹھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, او یا او یہ وہ سب کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جو بچے ہیں وہ آگے سے تو اس طرح کی لینگویج میں اینج نہیں کرنا ہے, اب بیٹھ جا. وائی؟ بیکاز اسٹاف سے جو لینگویج سیکھ رہے ہیں وہی آگے بول رہے ہیں, دوستوں میں بھی بات کر رہے ہیں, اسکول میں بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہاں پر بھی تو مجھے لگتا ہے یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. وائی؟ بیکاز کیونکہ بچوں کے اندر جو اسٹائل ہے, کپڑے پہننے کے طریقے ہیں, سلیقے ہیں, اٹھنا بیٹھنا, کھانا کس طریقے سے ہے, کس جگہ کیا بولنا ہے, کب بولنا ہے, نہیں بولنا, کتنی بات کرنی ہے, کب جواب دینا ہے, کب نہیں دینا, آنسر بیک والی چیزیں, یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے بچوں کو. تو یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے, کیونکہ کچھ بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو سٹائل کیری نہیں کرتے. یہ سٹائل بھی بچوں کے اندر جو ہے نا شروع سے ڈالنا ہے, شروع میں ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں کیسے مینیج کی جائے جب بچے سرونٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ فضا دیکھیں, میں نے شروع میں پہلے کہا کہ جب آپ اپنے ساتھ میٹس رکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میٹس آ کہاں سے رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, مطلب اسٹاف رکھتے وقت بھی کہ اگر مجبوری ہے تو ان کا اچھا ان کی بھی تو ٹریننگ کریں نا, کہ دیکھو میرے گھر کا انوائرمنٹ ہے, آپ نے اس لینگویج میں بات نہیں کرنی, جن پہ بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے, خود وہ صاف ستھری ہوں, آپ نے ان کے ساتھ تو کر کے بات نہیں کرنی. کیونکہ یہ جو تو کا ورڈ ہے, یہ جو بچے تم اور تو کا ورڈ سیکھتے ہیں, کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اگر گھر میں آپ کا انوائرمنٹ نہیں تو ڈیفینیٹلی اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھ رہے ہیں. اور ایسے میں نے بہت سی ایگزامپل دیکھی کہ جہاں پہ بچے وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا بہت سے ورڈز وہ ایسے یوز کر رہے ہیں جو نارملی پیرنٹس یوز نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے موبائلس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا موبائلس میں اپنی بھی وہ گانے, بچوں کو گانے یاد ہوتے ہیں, پنجابی کے گانے یاد ہوتے ہیں, بھائی کہاں سے تم نے گانے سیکھے؟ پنجابی سرائکی گانے. ایگزیکٹلی. سو یہ چیزیں کیونکہ ہم نوٹس کرتے آئے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے آپ جو میڈ رکھ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ اس کی ٹریننگ کریں, تھوڑا بہت اس کو بتائیں کہ دیکھو تم نے اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرنی. دوسری بات, اگین آئی ووڈ ریپیٹ, کہ آپ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیں. ان کے ساتھ جب آپ گھر آتے ہیں اور جب بچے گھر میں ہوتے ہیں, تو جو اس وقت آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. بچہ سارا دن بھول جائے گا کہ اس نے کس کے ساتھ گزارا تھا. اگر آپ اس کو کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا پڑھائی کو ڈسکس کرتے ہیں, آپ اس کو ہوم ورک خود کرانے کی کوشش کریں. آئی ہیو سین فیو پیرنٹس جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچوں کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. ہمیں ان کی ٹیوشن ٹیچرس کال کر کے پوچھتی ہیں کہ جی یہ کیسے کرنا ہے, مدرس کو نہیں پتا ہوتا. آپ اتنا تو آپ ان ٹچ رہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ بچے کا کیا اسکول کا کس طرح کا وہ جا رہا ہے, اس کا کس طرح کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے, اس کا اسکول میں بیہیویئر کیسے, آپ فون کر کے پوچھیں. بچوں کی جو جذباتی ضروریات ہے, پیرنٹس اس کو کیسے پورا کریں؟ جذباتی ضروریات, اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اگر میں کہوں, ان کی بہت سی ایموشنلی. دیکھیں ایموشنلی بچہ کب ڈسٹرب ہوتا ہے, بچے کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے, دیٹ از اٹینشن. وہ اٹینشن سیکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ جب اس کو اٹینشن نہیں دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا, وہ ایسی الٹی سیدھی حرکت کرے گا جہاں آپ اس کو دیکھیں گے اور اس سے بات کریں گے. اب وہ ایموشنلی کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں, جیسے اسکول میں اکثر بچوں کے, اگر میں اسکول چھوٹے بچوں کی بات کروں, 2 سے 5 کلاس کے بچوں کی بات کروں, ان کے اکثر فرینڈس نہیں بن رہے ہوتے, بلنگ ہو رہی ہوتی ہے. انہیں بات کہنا نہیں آتی اپنے پیرنٹس کو کہ آپ بتائیں کہ یہ چیزیں ہمیں اسکول میں ڈسٹرب کریں. یو نیڈ ٹو ڈسکس. پرفیکٹ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے اسی طرح سے پیرنٹنگ کے کسی ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر. اور امرین ہمارے ساتھ تھی, بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. آپ کو ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ابھی ہم بات کریں گے یہ جو خراٹے ہیں یہ بہت زندگی خراب کر دیتے ہیں. اور ہمیں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ بہت سی ڈیورسز کے جو کیسز ہیں وہ سنورنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے موٹاپے کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو ٹینشن کی وجہ سے سنورنگ ہوتے ہیں. مگر خیر اس میں کیا سچائی ہے, کیا ہے, اور اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, تو اس کے اوپر آج بات کرنے کے لیے جن کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر راشد ضیاء ENT اسپیشلسٹ ہیں. ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. آج بھی ہم نے خاص اسی ٹاپک کے لیے بلایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے؟ اسموک کی بہت بری حالت ہے, بٹ اسٹل آسکنگ کہ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. نو, چیزیں بہتر ہوئی ہیں ماشاءاللہ 1-2 دن میں. جی, اسموک کافی, تھینکس گاڈ. ایک تو سورج بھی نکلا نا 2 دن, بڑا اچھا. اب تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے لاہور, ہے نا جی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سنورنگ ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. یہ خراٹے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ملٹیپل ریزنس ہیں, لیکن سب سے سگنیفیکنٹ ہے اوور ویٹ, اوبیزٹی. یہ دنیا میں جس طرح میل ڈسٹریبیوشن آف منی ہے, میل ڈسٹریبیوشن آف فیٹ بھی ہے.
جتنا انسانوں نے فاسٹ فوڈ کی طرف، جوسز کی طرف، ان ایکٹیویٹی کی طرف، یہ ساری ایک مین وجہ ہے اوور ویٹ ہونا. اور امریکہ کینیڈا میں ایک بیر سسٹم ہے کہ ویٹ بھی امپورٹنٹ ہے اور ویسٹ بھی امپورٹنٹ ہے. ویسٹ شوڈ بی ویری ویری لمیٹڈ. ویٹ بھی کم ہونا چاہیے اور ویسٹ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا. ہم نے کمر کو ریلی کمرہ بنا کے رکھ دیا. تو اس کو ہر بندے نے ہمت کرنی ہے کہ کھانے پینے میں تھوڑا سا اعتدال پیدا کرے. آج کے ایک مڈل کلاس بندے کو بھی اللہ میاں نے سرپلس نوازا ہوا ہے. تو ہم ذرا ہاتھ روک کے رکھیں، سمپل چیزیں لیں، ویٹ کم کریں. لیکن اس کے علاوہ سموکنگ، الکوہل، ایکسرسائز نہ کرنا، کاربز اور آئل زیادہ کھانا، اور کچھ لوگوں میں 80 to 90% سنورنگ اور سلیپ کے ڈس آرڈر جو ہیں وہ اوور ویٹ کی وجہ سے. صحیح. جو نشہ آور لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے ڈرنک وغیرہ اور باقی کوئی اور ایسے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں سر، ان کو بھی بہت زیادہ اس طرح سنورنگ کا پرابلم ہوتا ہے؟ مصر بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ان میں تو 100% ہوگا. اچھا. جو بالکل ڈیپ سلیپ میں، جیسے کچھ لوگ سلیپنگ پلس پہ ہیں ان میں بھی ہے. الرجی کی زیادہ ٹیبلٹ لیں گے ان میں بھی ہوگا. جو لوگ نارکوٹکس پہ ہیں وہ تو سرٹنلی دے ہیو لاٹ آف پرابلمس. اچھا. لیکن اس سے بھی سگنیفیکنٹ ہے کہ ہمارے اسموکر بہت زیادہ ہیں. اور ہم تو گھر میں بھی اسموکنگ کرنے، بند کمرے میں بھی اسموکنگ کبھی کر لیتے ہیں. آلریڈی پولوٹیڈ جگہ پہ آپ اور پولوشن پھیلا رہے ہیں تو اس کو تو روکا جا سکتا ہے. لیکن ہم بیسک سی چیزوں پہ اگر رہیں، 20 to 25% اونلی لوگ ہیں جو بالکل سمارٹ ہے بندہ، ویٹ بھی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی سنورنگ ہے. یہ 20% میں تھوڑا سا لک انٹو کرنے کی بات ہے کہ یہ ہے جو 99% ایزیلی کنٹرولبل ہے. ان کے ناک میں، حلق میں، سانس کی نالی میں کہیں بلاکیڈ ہے، جیسے ٹونسل انلارج ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، وہاں پہ کچھ نہ کچھ انلارج غدود آپ سنیں گے، ٹربینیٹس انلارج کر جاتے ہیں، پولے بن جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو 100% قابل علاج ہے. آج کی میڈیکل سائنس ہر طرح کی سنورنگ، ہر طرح کی سلیپنگ ڈس آرڈر کا آلموسٹ 99% علاج کرتی ہے. اور یہ ساری فیسلٹی لاہور میں موجود ہے. پہلے اس کے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میڈیکل ہے اس میں طریقے سے علاج موجود ہے سنورنگ کا، رائٹ؟ ایبسولوٹلی. ان میں سب سے سگنیفیکنٹ نمبر تو ود آؤٹ اینی میڈیسن علاج ہو جاتا ہے. 50% کا اگر ہم ویٹ کنٹرول کر لیں، ایکسرسائز کر لیں، کازیٹیو فیکٹرز کو الیویٹ کر لیں تو ہم ٹھیک کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں صرف عادت ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، تو یہ کیا ہے ایسا کچھ ہو؟ جی یہ بالکل. ایک تو وہ پروموٹ کر رہے ہیں سنورنگ کو اور سلیپنگ ڈس آرڈر کو. دیکھیں سلیپ کے دوران اگر آکسیجن کم ہو جائے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو نائٹ میئر آئیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو نوکچوریا کرتے ہیں، رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے واش روم کے لیے. یہ وہی ہیں جو دانت پیستے ہیں. یہ وہی ہیں جن کو ڈرونے خواب آتے ہیں. یہ بچے چھوٹے بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کے لڑائیاں بھی کرتے ہیں. اریٹیٹیو، انزائٹی، ہینگ اوور. اس کے کیونکہ رات کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہی رات کی نیند پہ. آج تو میں کئی بار ہی بات کر چکی ہوں کہ رات کی پوری نیند لینا اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کی باڈی تیار ہی تب ہوتی ہے جب آپ رات کی نیند پوری لیتے ہیں. لائف کے 3 جو بیسک انگریڈینٹ ہیں نا، کہ بہت صاف ستھرا سمپل سی غذا، پرپسفل ورک. اگر آپ ایکٹیولی ورک کرتے ہیں سارا دن اور اس میں فزیکل ایکسرسائز شامل کر لیتے ہیں، اور سلیپ آپ کی اتنی اچھی ہوتی. دیکھیں دنیا میں سب سے پیاری جگہ آپ کو اپنا بیڈ ہے اور بیڈ روم ہے. اس میں لٹل سائلنس، لٹل کوائٹنس آپ کو بہت زیادہ چاہیے. کوائٹنس اور سائلنس ایسے چاہیے کہ آپ سن لائٹ کوئی چیز نہ ہو، نو انٹرفیرنس. وہ جنت کے آس پاس ہر بندے نے اپنے لیے کریٹ کیا ہوا ہے. اس میں اگر تھوڑی سی بھی ڈسٹربنس ہو تو سلیپ خراب ہو جائے گی. سلیپ خراب ہوگی. محمد رضوان کی کال ہے ملتان سے، ان کی کال لے لیتے ہیں رمضان صاحب کی. جی رمضان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے، کیا مسئلہ ہے، بات کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر راشد. وہ نا میرے پاپا کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی، اس کا دل 25% کام کر رہا ہے. جب وہ سوتے ہیں تو وہ اس کا پیٹ بھی بہت دھڑکتا ہے اور دل بھی بہت دھڑکتا ہے. کراٹے بھی لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میں نے بولا پروگرام چل رہا تھا، میں نے بولا فضا بھائی سے آپ ڈاکٹر صاحب پتہ کرنا.
جی رمضان صاحب بات کروا دیتی ہوں میں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب پوچھ دیجیے گا کوئی مسئلہ. آپ نے کبھی کسی ہارٹ کے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ابھی تک؟ ہاں ڈاکٹر کاٹیا پاس میں آئے ملتان سے کارڈیالوجی ڈاکٹر ملتان کارڈیالوجی میں ہوتا ہے بڑے ڈاکٹر ہیں, اس کو بھی چیک کروایا. وہ بولتا ہے بس اس کی زندگی بڑی ہے, یہ اس کا نظام چل رہا ہے. 25 جو دن کام کرتا ہے وہ بندہ نا جلدی ڈیتھ کی طرف جاتا ہے. اس کی زندگی بڑی ہے, یہ چل رہی ہے. یہ دوست بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو بہت امپورٹنٹ انہوں نے کویسچن ریز کیا ہے, یہ ہر بندے کے لیے میسج بھی ہے کہ یہ سنورنگ ایک ڈیزیز ہی نہیں ہے, اس کو ایک سیریسلی لیا جائے. یہ آگے چل کے آکسیجن سپلائی کم کرتی ہے, کوالٹی آف لائف سرٹنلی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے, اور کوالٹی آف لائف جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو بلڈ پریشر, بلڈ کا گاڑھا ہونا, تھکنیس بڑھ جاتی ہے, لائف ایکسپیکٹنسی بھی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے, لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جائے گی, اور یہ لوگ گھر میں اچھا خاصا سوشل ایشو کریٹ کریں گے. اس لیے سنورنگ لمبی دیر کے لیے اسپیشلی بچوں میں تو 100% قابل علاج ہے, چھوٹی چھوٹی سٹیپس کے ساتھ ہی, کہ بچے کو فیڈر نہ دیا جائے, ٹائملی اس کو بند کر دیا جائے, بٹھا کے دیا جائے, اس کی گیس نکالی جائے, اگر اس کے گلینڈ بڑھ گئے ہیں, ٹونسل بڑھ گئے ہیں, اس کا علاج کروایا جائے. اور جس طرح فادر صاحب ہیں تو اس کے لیے ٹیسٹ اویلیبل ہیں, یہ ملتان میں بھی ہوں گے. یہ سلیپنگ ٹیسٹ اس کو بولتے ہیں, پولیسومنوگرام. اس دوران ای سی جی, ای جی کہ ہارٹ کا کتنی دفعہ اس میں ردم خراب ہوتا ہے, بریدنگ کتنی ٹائم پہ رکتی ہے, آکسیجن سپلائی کتنی ٹائم پہ لوور ہوتی ہے. یہ ایک لیب ٹیسٹ ہے جو نشتر میں 100% موجود ہوگا, نشتر ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. لاہور کے جناح ہاسپٹل میں بالکل موجود ہے. یہاں پرائیویٹلی پبلک میں فریلی اویلیبل ہے. یہ کروانے سے بہت ساری سمپل سی گیجٹس ہیں جو آج ہم دکھا بھی رہے ہیں, بہت ہائی فائی. سر ہم بریک کے بعد دکھائیں گے تاکہ ڈیٹیل میں دکھائیں, بیچ میں کوئی وقفہ نہ تو آئے. ان کا علاج رمضان صاحب بالکل ممکن ہے. آپ کسی پبلک ہاسپٹل میں نشتر یا جناح میں رابطہ کریں, اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں, اکارڈنگلی وہاں پہ پڑھے لکھے ڈاکٹر آپ کو بہت اچھا گائیڈ کریں گے, اس سے ان کی لائف کافی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر اور صاحب, آپ کے بابا انشاءاللہ اسمائل کریں گے. آپ یہ مشین والی چیز بھی پلیز ہمیں دکھائیے گا ضرور, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اس مشین کے ذریعے بھی خراٹے کو ختم کیا جا سکے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا پروفیسر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو سنورنگ ہے اس کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ اویلیبل ہیں جس سے پتہ چل سکے کہ کیا پوزیشن ہے اس کی؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ 3 طرح کے ٹیسٹ ہیں. ایک ہے کہ اگر زیادہ ہے, جھٹکے لگتے ہیں, درمیان میں اٹھنا پڑتا ہے, 2-3 تکیے لینے پڑتے ہیں, تو اس کا مطلب اس کی اسٹڈی تو بڑی ڈیٹیل سے ہونی چاہیے. اس کے لیے پراپر سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں, پبلک سیکٹر میں بھی ہے, پرائیویٹ بھی فریلی اویلیبل ہے. اس کو لیول 1 بھی بولتے ہیں. یہ پولیسومنوگرام ہے کہ بندہ سلا دیا جاتا ہے کہ بڑے سائلنٹ کوائٹ سے کمرے میں, آئیڈیل کنڈیشن کریٹ کر کے اس کی ای سی جی, برین کی ایکٹیویٹی, مسل کی ایکٹیویٹی, چیسٹ کیسے موو کرتی ہے. اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ مین آبسٹرکشن ناک میں, گلے میں یا گردن کے لیول پہ ہے. ان کی گردن تھوڑی تھک ہے, چھوٹی ہے, ہیوی ویٹ ہے, ان کو زیادہ ہی ہوتے ہیں. اور ان ٹیسٹوں سے ایک سمپل سا ٹیسٹ بھی ہے جو گھر کے لیول پہ ہو جاتا ہے. آپ جسٹ فون کریں, آج کل تو آن لائن سارا کچھ اویلیبل ہے, اور یہ ٹیسٹ بھی آن لائن اویلیبل ہے کہ لوگ آئیں گے, آپ کے ایک گیجٹ لگا کے چلے جائیں گے, اس میں آپ کی پوری ردم رات کی ریکارڈنگ ہو جائے گی. پھر وہ 6-8 گھنٹے کی جو بھی آؤٹ پٹ ہے, ریکارڈنگ ہے, اس کو مشین ریڈ آؤٹ کر دے گی کہ کس لیول پہ کتنی میگنیچیوڈ کا پرابلم ہے. یہ سمپل ادویات سے ہوگا, سرجری سے ہوگا, یا کسی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا, یا اس کا پرائمرلی ایج زیادہ ہے, تو یہ مشینیں اویلیبل ہیں جو 100%. سر کوئی ایسی موبائل ایپس بھی موجود ہیں جس پہ مطلب مانیٹرنگ کے لیے وہ اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ کس طریقے سے سنورنگ لے رہے ہیں, کیا پوزیشن تھی, آکسیجن لیول کیا تھا, رات کو گھبراہٹ کتنی تھی, کتنی بار اٹھے ہیں؟ دیکھیں, جو سوتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے ایٹ دا ایکسپینس آف ادرس, وہ تو مزے میں ہے. اور جب بھی کسی سے پوچھیں آپ خراٹے لیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں تھوڑی سی لیتے ہیں. جی مانتے کوئی نہیں ہے, جبکہ ایسا لگتا ہے جب سو کے صبح اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنریٹر بند ہو گیا. اور تھوڑی بالکل جنریٹر ہی ہے وہ گھر میں, اور ڈیزل والا جنریٹر ہے. وہ گھر والی تو سادہ سی ہوتی.
یہ دیکھیں 2 to 3 ٹائم یہ میل میں زیادہ ہے جی اور مینوپاز کے بعد فیمیل میں زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا لیکن دیکھا گیا کہ فیمیل عام طور پہ ٹالرنٹ ہوتی ہیں, بینگ اے فیمیل, بینگ جینٹل, بینگ اے مدر. ہاں وہ اپنے ہسبینڈ کو کرنے اینڈ ہوتا ہے, وہ کہتی نہیں لیتے ہیں جی, اب تھوڑے سے کہتے ہیں ویسے ہی دیر سے آتا ہے اور دیر سے آئے گا, جیسے چلتا چلنے دو. اچھا ہم یہاں مذاق نہیں اڑا رہے, ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے, علاج کرا لیجئے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی آئی نو یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے سنورنگ بھی, میں تو اس کو بیماری کی شکل دوں گی, ہے نا. یہ ایک سوشل سٹگما ہے جی پوری دنیا میں. ایک بندہ جو سوتا ہے, ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہاسٹلوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو ساتھ والے کمرے میں چھوڑاؤ, جی یا بہتر ہے مسجد میں ہی چھوڑاؤ. ہاں تو بہتر یہ ہے کہ اس کا آلموسٹ علاج ممکن ہے. اچھا اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے. جو چیز میں 100% قابل علاج ہے تو اس کا علاج اس کو حاصل کرنا اویئر. دیکھیں علم روشنی ہے, ایسے ہی ہے, آپ کے گھر والے خوشی ہو جائیں, آپ اسمائل کریں تو ہم بھی خوش ہوں گے. ایسے. سر سمینہ کا فون ہے, ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. جی سمینہ جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. اللہ کا شکر ہے. جی سمینہ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پیٹ میں ہر چیز کر رہی. اچھا جی, تو اب میں بتائیے. اتنی بار کال ملائی ہے, اتنی بار میں نا آپ سے بات بھی کرنے, لیکن اب تو یہ ہے نا مجھے خراتوں کا ہے نا پروگرام, جی خراتوں کے بارے میں ہے. خراٹوں کے بارے میں بات کریں. جی تو نا مجھے نا اتنے خراٹے آتے ہیں نا, اتنے زیادہ آتے ہیں. جب صبح مجھے کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ نہیں مجھے تو نہیں آتے, بور میں ایسے کہتی ہوں. اور سارے نا میرا اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ نا جب سوچتی ہیں آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, ایسے آپ براتی مار رہی ہوتی ہے. مجھے شوگر بھی ہے اور یار یہ تو بہت اچھی ہے, سمینہ مان بھی رہی ہے اور پریشان ہے اور اپنے علاج کے لیے پوچھ رہی ہے. اگر نیند آئے تو خراٹے شروع ہو جاتے ہیں. مس مینا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. آپ ان مذاق کو نا پازیٹیولی لیں. دیکھیں وہ آپ کو چھیڑ اس لیے رہے کہ ہمت کرو, وی کین ڈو سم تھنگ. لڑکیوں سے ویسے تو ایج نہیں پوچھنی چاہیے. آپ کی ایج کتنی ہوگی رفلی؟ نہیں میری عمر تو ہے 32 سال ہے میری عمر. آپ کے خراٹے 99% قابل علاج ہیں. آپ اپنے گھر میں ہی نا جوگر پہن کے ایک تو مائیکل جیکسن کی طرح کوئی ایکٹیویٹی شروع کریں کہ جب بھی ملے نا 10 منٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کوئی گیم, سپورٹس, کچھ نہ کچھ کوئی ایکٹیویٹی کریں, فزیکل ایکٹیویٹی. جو آپ کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کر رہی ہیں, اس کا تو ثواب ہوگا. تو جو لڑکیاں کہتی ہیں میں گھر میں کھانا بڑا اچھا بناتی ہوں, پورے محلے والے کہتے ہیں سب سے اچھا کھانا, بابا وہ وہاں تک ٹھیک ہے, کھانا کھانا ہی لائف نہیں ہے. مس مینا ہم نے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی ہے. اپنے کھانے میں نا تھوڑا سا آئل اور روٹی رائس کا کوانٹٹی ہم کم کرتے ہیں. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک برکی ایکسٹرا کھائیں گے بریڈ کا, یا ایک چمچ چاول ڈیلی ایکسٹرا کھائیں گے ہر کھانے کے ساتھ, تو 1 سال میں 2 kg فیٹ اکٹھا ہو جائے گا باڈی میں ایکسٹرا. اس کا مطلب ہم ڈیلی 2-2 4-4 چمچ بھی کم کرنے شروع کر دیں. ہمارا سب سے بڑا مس مینا مسئلہ یہ بھی ہماری پلیٹ کا سائز پاکستان میں بہت بڑا ہے. پلیز کچھ تو دہلی والوں سے سیکھ لو, ہماری پلیٹ چھوٹی ہونی چاہیے. پاکستان میں پلیٹ کا سائز بہت بڑا ہے, چاول اتنے بڑے ڈال کے پلیز اس کو چھوٹا کریں, کافی چھوٹا کریں. ٹرے سائز کی پلیٹ ہے جس میں چاول, خاص طور پہ جو بیٹھ کے ہماری طرف صرف باتیں کرتے ہیں, جو زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی ان کا کام نہیں ہے, آفس بیرر لوگ, وہ اپنا کھانا پینا کم سے کم لیں, سمپل ڈائٹ لیں, پھل لیں. ایک ایپل کھانا کہیں بہتر ہے اس کا جوس پینے سے. وہ رفیج, وہ نیکٹر, وہ پلپ آپ کی لائف کو دوام بخشتا ہے, صفائی کرتا ہے. ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن پلیز جب بھی ٹائم ملے جناح ہسپتال میں یا کسی اچھے ہسپتال میں آ کے چیک کروائیں. یہ 100% قابل علاج ہے. آپ اس عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ ٹیک مائی ورڈز کہ 6 ماہ کے بعد آپ 16 سال کی نظر آئیں گی, آپ 30 سال کی نہیں ہوں گی. جب آپ ویٹ کم کرتے ہیں, آپ کے فیس پہ اسمائل آتی ہے, تو پیپل لائک ٹو سی یو. یہی جو آپ کو گھر میں آج کل آپ کو چھیڑ رہے ہیں, یہ دے ول لائک میگنیٹفائی یو. یہ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے, دے ول بی مور کلوز ٹو یو اینڈ دے ول اپریشیٹ. تو لیٹ اس ٹرائی سم تھنگ. لائف ایکشنز میں ہے, صرف باتیں کرنے میں نہیں ہے. واہ کیا بات ہے سمینہ جی, لیٹس ٹرائی دس.
Let's try this way. Yeah, Come on. we can do it. Come on, we can do it. We Yes, can do we it. can. अब आप बताएंगे ये मशीन वाला जो सिस्टम है ये क्या है, ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं आज? जब भी डॉक्टर कहे, एक्सपर्ट कहे, ये लाहौर में फ्रीली अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक में भी है, घर लेवल पे टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है. एक सिंपल ऑक्सीमीट्री है, एक घर के लेवल पे हो जाता है, एक पोलिसोमरोग्राम लेवल 1 का है, ज़रूर करवाएं, उससे पता लग जाता है कि सीरियसनेस मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम है कितना। है कितनी? नंबर 1। ठीक. नंबर 2 ये है कि अगर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम जो सिंपल बातें रिपीट कर रहे हैं कि वेट कम करने से, एक्सरसाइज को याद रखा जाए मिसबा के हमें शेप अप करती है, फेस पे स्माइल करती है, बॉडी में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, इसका फ्लड आ जाता है। अब ये देखा गया कि जिनको स्नोरिंग लंबी देर होती है उनके फ्रंटल लोब और ब्रेन के कुछ हिस्से हैं जो वीक हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अच्छा. और लंबी देर खराटे आपके ब्रेन को, हार्ट को बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। Okay. उससे आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेसिवनेस काफ़ी तौर पर डिमिनिश होती है। अच्छा. अब तो प्रूवन है कि अल्जाइमर्स वगैरह, डिमेंशिया जो एज के साथ आता है, ये काफ़ी अर्ली उन लोगों में आता है। ग्लाकोमा जैसी चीज़ें इसके साथ क्लेम या ब्लेम की जाती हैं और ये आलमोस्ट काबिले इलाज है। हर बंदे की लाइफ को बहुत 45 स्माइलिंग, हैप्पी किया जा सकता है सिंपल सी सर्जरी से, मेडिसिन से, या मोस्ट ऑफन एक्सरसाइज या वेट कंट्रोल से। ठीक है सर, अगर ये नहीं please हो मैं रहा तो चाहूंगी दो बता तरह दें, की मशीन्स ये ना हैं। हो कि हमारे पास टाइम खत्म हो जाए. CPAP मशीन्स हैं। CPAP मशीन. CPAP इसमें कंटिन्यूस एयरवे प्रेशर, क्योंकि मोस्टली जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो नेक, रूट ऑफ नेक से ऊपर है जी. और ये सारी ही काबिले इलाज हैं। अगर किसी ने कुछ भी नहीं करना तो कम से कम ये चीज़ें हर अमेरिकन 10 में से 1 अमेरिकन यूरोपियन ये यूज़ कर रहा है। Really? जो एडल्ट एज में है, जो ओबीस हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्टेबल है, बंदा कहीं आना जाना चाह रहा है तो अपने छोटे से ब्रीफ केस में रख के भी ले जा सकता है। इससे कम से कम आपकी ऑक्सीजन ऑलमोस्ट श्योर है कि 99% मेंटेन रहेगी थ्रू आउट योर नाइट। सर ये क्या है, ये छोटी मशीन क्या है, पहले ये दिखा दें। दोनों एक ही काम करती हैं। अच्छा. ये है घर के लेवल पे ज़रा बड़ी है, ये छोटी है। ये CPAP मशीन्स हैं। ये जिन लोगों को खराटे आते हैं ना और ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसको मेंटेन रखते हैं एयरवे प्रेशर को। तो ये पहन के ऊपर सोना रखते होता है? हाँ, ये थोड़ा सा इसकी कम्बरसम इशू इसका एक ही है। ये फेस मास्क है। सर, कैसे करके यहाँ जरा पे वो दिखा- लगाएंगे तो ये सारा सर पे आएगा। अच्छा. तो ये कुछ देर के बाद जिसको हम कहते हैं अडॉप्ट करना, एक्लिमेटाइज करना। हाँ. क्योंकि उसको मज़ा, जैसे पहली दफ़ा पैनिक लगाएं हाँ. तो यू फील वेरी अपसेट। और एक स्मार्ट बंदा तो बहुत ही अपसेट फील करता है। हाँ. घर वाले कहते हैं नहीं प्रोफेसर लग रहे हो, लगा लिया करो। लगा लिया कर. हाँ. तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखता है कि इसका तो फ़ायदा बहुत है, तो अल्टीमेटली ही स्टार्ट्स एंजॉइंग। ठीक है. जब बंदा एक दिन लगाएगा पता लगेगा कि वो तो सुबह बहुत हैप्पी उठा है। बॉडी की ऑक्सीजन पूरी हो तो ना नाइटमेयर आएंगे, ना रात को बेड वेटिंग होगी, ना कोई वो मतलब ऊंची ऊंची बोलेगा। ये जो दांत पीसना है, ब्रक्सिज्म, ये वगैरह नहीं होंगे। हाँ. अच्छा सर, कुछ लोगों को जो स्नोरिंग आते हैं उनका पेट भी साथ साथ फूलता है, साथ साथ अंदर जाता है, साथ साथ फूलता है, साथ साथ अंदर जाता है. एग्जैक्टली पूरी वो भी एक बॉडी। अजीब वैसे कॉमेडी सिचुएशन होती है मगर उसी के साथ ही सिस्टम कुछ होता है. ये आपने बिल्कुल सीरियस बात की है कि ये जो पूरी बॉडी मूव करती है उनको टाइप 3 स्वीयर प्रॉब्लम। अच्छा, वो ज़्यादा सीवियर. वो ज़्यादा सीरियस इन लोगों के हैं जो वक्त से पहले हार्ट एनलार्ज कर जाएंगे। हाय हाय. ब्लड प्रेशर इनको ज़्यादा होगा, हार्ट वक्त से बहुत पहले डायलेट कर जाएगा, उसको कार्डियोमेगाली या कारपल्मोनेल कहा गया। ब्लड थिक होना शुरू हो जाएगा, ब्लड के जमने का अमल, क्लॉट बनने का ब्रेन में मुख्तलिफ जगह पे बढ़ जाएगा। ठीक है. और ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं इन सिंपल से डिवाइसेस मशीन. के अच्छा, साथ। ये भी मुझे छोटा वाला भी दिखा दें, ये क्या था, ताकि अब बस ये क्योंकि ज़्यादा पोर्टेबल है, काम बिल्कुल वही करती है। यही तरीके चीज़ से? यहाँ पे लगेगी, ओके. इधर से इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट होगा। ये वाला पाइप यहाँ से निकल ये के ये उतर. ये एग्जैक्टली यहाँ से ठीक है. यहाँ पे फिट हो जाएगा। और इसके साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगना है? नो नो, फिर? ये नॉर्मल जो एयर इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं हम दोनों, हाँ. इसी एयर में 20-21% ऑक्सीजन है। अच्छा. अल्लाह का शुक्र है दोबारा पूरी हो गई है, ये स्मोक कम हुई है। तो बस बेहतर करे तो अल्लाह ताला. अब देखें ना, आज लाहौर भी चमक रहा है हाँ.
تو لوگ بھی چمک رہے ہیں اور اسمائلنگ بھی زیادہ لگ رہے ہیں. اسموک تو ہے ابھی بھی, حالات تو ویسی ہیں. میں تو بالکل بولنا ہی نہیں چاہتی کسی کو کچھ ایسا, میں تو کہتی ہوں احتیاط کریں. یہ تو اس یہاں ہماری قوم کو بتا دو نا کہ تھوڑے سے حالات بہتر ہو گئے, باہر چٹائیاں بچھا کے سو جائیں گے. بٹ خیر تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آج بھی جو ہے نا جو ایئر انڈیکس ہے وہ 280 290 پہ ہے. اچھا دوبارہ ایسے ہو رہا ہے. آج کا بھی یہی ہے, بس بہتر ہی. لیکن میں نے رات دیکھا ہے اپنے فیملی کے ساتھ, سورج وہ چاند اتنا خوبصورت نکلا تھا. 1100 سے 200 میں دیکھا نا, اس لیے آپ کو ہلکا چاند دکھ گیا. تو مجھے اتنا پیارا چاند لگا, اور لاہور تو مجھے چاند جیسا ہی لگا. نہیں سر بس چھوڑیں آپ, اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. ایک بریک لیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی طریقے سے آپ نے لیبریٹ کیا ہے, اپنی اسٹورنگ کا اچھی طریقے سے علاج کروائیے جو کہ ممکن ہے, ورنہ آپ کی خود کی بھی زندگی تباہ ہوگی. جو آپ کے ساتھ سو رہا ہوگا اس کی بھی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی. بچائیے خود کو اور آپ کے ساتھ سونے والے کو بھی. ایک بریک کے بعد.